عدیل اکبر پمس کے ماہر نفسیات کے پاس چیک اپ کے لیے گئے. حقائق بہت پریشان کن آ رہے ہیں. آپ اتنے بیمار ہیں, آپ کو فوری طور پر ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہے. ان کی ڈپریشن کا تعلق پوسٹنگ سے نہیں ہے. ہمارے ہاں سائیکولوجیکل ایشوز, سٹریس, یہ ایک سٹگما ہے. آپ کو اور بتاتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی. ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروا لو, اور ان کی اسکریننگ کرا لو, اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کروا لو, اور ان کی ہیلتھ کو دیکھ لو, اور ان کو بچا لو, اور یہ کسی کا نقصان نہ کر دیں. اور یہ کس سچویشن میں, گاڈ نوز بیٹر. میرے پاس ایسا ایک ریکارڈ موجود ہے جس میں آپ ایک کے بعد ایک سی ایس پی افسر کو مبینہ طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اسلام آباد میں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے والے ایس پی عدیل اکبر کی ہلاکت کے حوالے سے نئے حقائق سامنے آ گئے, اور وہ حقائق اتنے پریشان کن ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. وہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ سی ایس پی آفیسرز جو ہیں ان کا ایسا معاملہ سمجھ سبالت ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ باقاعدہ ایک ہسٹری رکھتے ہیں. میرے پاس ایسا ایک ریکارڈ موجود ہے جس میں آپ ایک کے بعد ایک سی ایس پی افسر کو مبینہ طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھ سکیں گے. کچھ لٹک کر مرے, کچھ جل کر مرے, کچھ نے اپنے آپ کو they shot them down, اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہے, اور ان تمام معاملات کو دبا دیا جاتا رہا. حقائق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. یقین مانیے, جب آپ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں اور آپ کے قلم کے ایک سٹروک آف پین سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اتنا بڑا برڈن ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ جو ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. بٹ while talking about ایس پی عدیل اکبر, یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جہانگیر کاکڑ نام کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے. جہانگیر کاکڑ صاحب 2016 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جعفر آباد پولیس چیف تھے, اور انہوں نے اپنی, بہرحال اللہ پناہ عطا فرمائے, سہیل ٹیپو سلطان 2018 میں سہیل ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک 4 بجے کے قریب پتا چلا کہ لٹک گئے, اور پھر اس کے بعد ایک مخمصہ رہا, کسی نے مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ڈی سی گجرانوالہ تھے. بعد میں جو حقائق سامنے آئے, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, حقائق سامنے آئے پھندے پر اور کنڈی پر, دروازے کو اندر سے لاک کرنے پر, جہاں جہاں پر فنگر پرنٹس تھے وہ تمام ان کے اپنے ہی پائے گئے. اسی طریقے سے نبیہہ چودھری نامی خاتون 2014 میں جلنے کی اطلاعات آتی ہیں, سی ایس پی آفیسر تھیں, اور پتا چلا کہ اسی قسم کی کہانی تھی. بلال پاشا 2023 میں جوان ترین آدمی, خوبصورت, بٹ اللہ پناہ عطا فرمائے. اور اب ایس پی عدیل اکبر جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں, اور حقائق بہت پریشان کن آ رہے ہیں. میرے کئی دفعہ 2018 سے اب تک ملٹیپل شوز میں اس چیز پر کر چکا ہوں کہ اٹ میں ٹیک اونلی 7 سیکنڈز کہ ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا ذہین اور زرخیز دماغ کا مالک جو ہے وہ کسی ذہنی مرض علالت کا شکار ہو سکتا ہے. بٹ وی ڈونٹ بادر, وی گیو اے ڈیم. اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں. وہیں یہ ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دی, اور بلکہ شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے شخص کے حوالے سے. یہاں تک کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے حوالے سے اتنی خوفناک حدیث موجود ہے, اگر وہ سن لیں سمجھ لیں تو میرے خیال سے لٹرلی اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ملے گا. بہرحال رؤف کلاسرا صاحب نے کچھ رپورٹ کیا ہے جی, وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایس پی عدیل اکبر کی موت کی کہانی میں نیا موڑ آ گیا جی. گزشتہ رات عدیل اکبر پمس کے ماہر نفسیات کے پاس چیک اپ کے لیے گئے, یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے پچھلی رات عدیل اکبر ایک ماہر نفسیات کے پاس گئے تھے, اور اس ماہر نفسیات نے بھی اپنا کچھ ٹیک دیے. پمس ہسپتال کے ماہر نفسیات کے پاس چیک اپ کے لیے گئے. ڈاکٹر سے
इनकी क्या बातचीत हुई वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जी, और ये रऊफ क्लासरा साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। और जिस डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद इनका नाम है। डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद के पास अदील अकबर जाते हैं, इनकी अहलिया साथ होती हैं, और डॉक्टर हाफिज सुल्तान अकबर ये रिपोर्ट करते हैं, ये बताते हैं कि ही वॉज वेरी काइंड विद द डॉटर, बट वो इस सिचुएशन में था कि डॉक्टर ने उसको कहा कि जनाब, कैन नॉट गो बैक होम, आप इतने बीमार हैं, आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। और यह कहा गया उनकी फैमिली से कि इनके तमाम वेपन्स और तमाम शार्प वेपन्स इनसे दूर कर दिए जाए। यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम इन दिस सिचुएशन। बट अदील अकबर ने यह तय किया, और उन्होंने डॉक्टर को भी यह कहा कि ही विल ओवरकम द सिचुएशन, अपनी इनर कॉल और अपनी इनर स्ट्रेंथ के जरिए वो इसको ओवरकम करेंगे। एंड फाइनली ही फेल्ड, एंड द हैपनिंग हैपेंड। अच्छा जी, रिपोर्ट ये किया जा रहा है जी, ये अफसोसनाक खबर पिम्स के माहिर नफ्सियात डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि एसपी अदील अकबर गुज़श्ता रात इनके पास मशवरे के लिए आए थे। डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद के मुताबिक उन्होंने अदील अकबर को बताया था कि वो शदीद ज़हनी दबाव में हैं और इन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दाखिल होने की जरूरत है। ताहम वो अपनी अहलिया के साथ वापस चले गए और कहा कि मैं अपने डिप्रेशन को खुद कंट्रोल करूंगा, लेकिन अफसोस के 24 घंटे के अंदर ही यह सानेहा पेश आ गया। यानी डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि यू नीड कि आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज किया जाए। डॉक्टर के मुताबिक एसपी अदील अकबर की अहलिया भी डॉक्टर हैं और इनकी 3 साला ननी बेटी है जिससे वो कल रात बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। यानी अदील अकबर जो है उनके अपने घर में एक डॉक्टर है, उनकी अपनी अहलिया डॉक्टर है। यानी एक डॉक्टर से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। बट दे फेस्ड अ फेलियर, वो इसमें नाकाम हुए। इन्हें हदायत दी गई थी कि तमाम असलहा और तेज धार अशिया इनसे दूर रखें, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एसपी अदील अकबर ने बताया था कि इन्होंने 2 मरतबा सीएसएस इम्तिहान पास किया और अपने बैच में पहली पोजीशन हासिल की। यानी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो उन्होंने तस्करा किया इस बात का कि मैं 2 दफा सीएसएस का इम्तिहान है वो क्लियर कर चुका हूं। लाइक आई हैव गॉट स्टील नर्व्स एंड आई कैन फाइट द डिप्रेशन, आई कैन फाइट इट बैक। और वो अपने बैच के टॉपर भी थे। इनकी हालिया पोस्टिंग कोयटा, तुर्बत और फिर 10 दिन कबल कश्मीर में हुई थी। यू नो वेरी वेल कश्मीर की हैपनिंग्स और वहां पर जो कुछ। बहरहाल ताहम इनका कहना था कि इनकी डिप्रेशन का ताल्लुक पोस्टिंग से नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कैफियत है जो बयान से बाहर है। लाइक डॉक्टर ये कह रहे कि देयर वाज समथिंग डिजास्टरस गोइंग ऑन, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वर्थ कंसिडरिंग, जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए था। और रिपोर्ट भी हो रहा है कि वो बंदा छुट्टी के लिए छुट्टी मांग रहा था। बट हमारे यहां साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस, ये एक स्टिग्मा है और कोई शख्स नहीं चाहता कि उस पर स्टिग्मा लग जाए। पंजाबी कहते हैं ना, गाल समझा जाता है, ओए ते ज़हनी मरीज, ओए ते पागल। हम लोगों ने मुआशरे में इसको गाली बना दी है, लोग घबराते हैं। और अभी आपके पास रिपोर्ट हो रहा है ना कि डेंगू के मर्ज में मुब्तला थे। डॉक्टर के क्लेम के मुताबिक ही वॉज फेसिंग अ सीवियर साइकोलॉजिकल सिचुएशन। अगर एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि उसको डेंगू का आर्जा था और डॉक्टर रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उसको डेंगू का आर्जा था, तो यू नो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि भाई वो चले जाने वाला वो सिस्टम को ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे साइकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, मैं स्ट्रेस का सामना कर रहा हूं, मैं एक अजियत, एक तकलीफ से गुजर रहा हूं। तो उसने कवर डेंगू का मुबैना तौर पर लिया और डेंगू के कवर में उसको छुट्टी नहीं मिल पाई, उसको छुट्टी नहीं मिल पाई एंड ही फेल्ड। आगे आए,
آپ کو اور بتاتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی تھی، کال کہاں سے آئی تھی. ہمارے یہاں عادت ہے نا کہ ہم پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں، سب آرڈینیٹ کو فون کرتے ہوئے صاحب یوں فون، ہاں بھائی او فلاں 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 تے تیری فلاں تے تیری فلاں، تیری وجہ تو یوں تے تیری وجہ تو وہ. وی آر یوز ٹو. لائک آپ امیجن کریں کہ ڈاکٹر بھی کھل کر نہیں بتا پا رہا کہ اس کو کیا عارضہ لاگ تھا. آپ نے ریسنٹ آپ تواتر دیکھے نا کہ پیچھے کیا کیا اسلام آباد پولیس کو فیس کرنا پڑتا رہا ہے. ڈاکٹر حافظ سلطان کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پولیس افسران میں بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کی سنگینی کو اجاگر کر رہا ہے. یعنی ڈاکٹر حافظ سلطان گھنٹی بجا کر کہہ رہا ہے کہ او بھائی ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروا لو، اور ان کی اسکریننگ کرا لو، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کروا لو، اور ان کی ہیلتھ کو دیکھ لو، اور ان کو بچا لو، اور یہ کسی کا نقصان نہ کر دیں. اور یہ کس سچویشن میں؟ گاڈ نوز بیٹر. یہ بیچارے ان کو اس چیز کی سزا نہیں دینا چاہیے کہ دے ہیو چوزن اٹ، کہ وہ سرو کرنے کے لیے آئیں گے. ان پر سٹریس ابھی میں وجہ بھی بتاؤں گا جب رپورٹ ہو رہی ہے. اچھا جی، وہ مزید دعا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسلام آباد پولیس کے اندرونی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ واقعے کے وقت ایس پی عدیل اکبر کے ساتھ گن مین اور آپریٹر موجود تھے. ایس پی نے گن مین سے پستول کا مطالبہ کیا اور انہیں گاڑی سے باہر جانے کا کہا. ان کے باہر جانے پر گولی چلاتے ہوئے خود کو ختم کر دی. اب یہ تو واقعہ ہو گیا جی، گھر والے چھپا لیں گے، بھائی وہ پروفیشنل آدمی، اس نے باہر جانا ہے اور وہ سارا دن ان ویپنز کے ساتھ ہے. سو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. اچھا، اب جو لیٹسٹ رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے نا. تو لیٹ می ٹیل یو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اور جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے، پولیس بندے کا نام بھی جان چکی ہے، پتہ بھی ہے کس نے کیا ہے، لیکن ایک شردنی چھوڑ دی گئی ہے. اس معاملے کو کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ ہم تحقیقات کریں. ظاہر تحقیقات کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق انڈسٹریل زون میں ڈکیتی پر اعلیٰ افسران برہم تھے، اور اعلیٰ افسران نے اس برہمی کے نتیجے میں ٹیلی فون پر کچھ سخت سست کہا تھا، اور اس کو پبلک نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے. اور یہ ملٹیپل ٹائمز اس کو ملٹیپل جگہوں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈکیتی کے معاملات پر. ابھی آپ دیکھیں فیلئرز کیا ہیں کہ آپ ارادہ لاہور میں ہو گیا جی، بسنت بین ہے، آپ نے پولیس اہلکاروں کے موڈے جو ہے کندھے وہ ونگے کراتے، انہوں نے موڈے ونگے کراتے پوڑیاں چوا چوا کے. کدی اس دے گھر ٹپ رہے نے، کدی ان دی تیاں پینا کرنے، وہ جا رہی پولیس وڑی جا رہی نہ چادر چار دی. اب آپ کا ارادہ بن گیا بسنت کرانی ہے، اب وہ اس طرف چل پڑیں گے. سو بھائی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنے سرکاری ملازمین کو لائن دینی کیا، اور اس لائن کو کوئی 30 سال چلا لیا کریں. چوتھے دن آپ کا اپنا ہی مزاج بدل جاتا ہے، تھانوں پتہ نہیں ہوتا کی کرنا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی اینا تو کام میں کرا لاں گا، تسی صاحب میرا دھیان کرو، میں ان کا دھیان کر لوں گا. اور پھر وہ ڈنڈا لے کر اپنے سبارڈینیٹس کی ایسی تیسی محاورتاً کہہ رہا ہوں، ان کا جینا آرام کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جہانگیر کاکڑ کون تھا؟ مرنے کے لیے آیا تھا. کیا اس نے اپنی ارک ریزی اس لیے کی تھی؟ لیکن اس کو 2016 میں یہی بدبختی والا فیصلہ کرنا پڑا. کون تھا سہیل ٹیپو سلطان؟ اس لیے آیا تھا، اس کے ماں باپ نے اس لیے خواب دیکھے تھے. آپ لوگوں نے اس کا رڑا نکلوا دیا. 2018 میں لٹک گیا. ایک بچی تھی نبیہہ چودھری، اس لیے آئی تھی، گئی. بلال پاشا، اے شری جوان. یار لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں منصب دے، یہ کرے وہ کرے، ہم 4 چاند لگا دیں گے. اور جب منصب ملتا ہے لوگ اس سچویشن پر چلے جاتے ہیں. یہ سمجھنے کی باتیں، لیکن سمجھنے کے لیے عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہے. جہاں چاہیں گے. السلام علیکم.